حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور شروع ہوا۔ پہلا دن تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان فرما دیا۔ اب مسجد نبوی کا پہلا خطبہ خلافت کے بعد کا سنو توجہ سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، کمزوروں پر ظلم نہ کرو اور نہ حق کسی کے ساتھ ظلم کا یا زیادتی کا معاملہ کبھی ہونے نہ پائے۔ اور یہ خطبے میں آپ نے فرمایا، سب کے سب اس بات پر گواہ رہو کہ اگر بال برابر بھی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی کام کرتا ہوا نظر آ جاؤں تو تم لوگ اپنی تلواروں سے مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اگر میں بال برابر بھی ہٹ جاؤں تو تم اپنی تلواروں سے مجھے سیدھا کر دینا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چل رہا ہوں تو تم میری بات کو قبول کر لینا۔ اور اس کے بعد مسجد نبوی شریف امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج بھی وہ مصلی امامت موجود ہے جہاں میرے آقا نے امامت فرمائی، وہ مسجد نبوی کا شروع کا حصہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو محراب ہے نا، آج بھی وہ مدینے میں ہے، مسجد نبوی میں وہ محراب ویسے ہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسے ہی آئے اس محراب کو آپ نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ محراب ہے، اس محراب کو بند کر کے آپ نے دیوار چندی، ایک دیوار بنائی اور پیچھے آ گئے مصلی لے کر، پیچھے کی طرف آ گئے۔ لوگوں نے کہا وہ رسول اللہ کا محراب ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محراب ہے، آپ نے وہاں پر دیوار لگا دی اور آپ پیچھے مصلی لے کر کے آ گئے۔ اللہ اکبر، کمال عشق دیکھو۔ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ جہاں رسول اللہ کے قدم ہو میرے قدم ہو، بلکہ میں نے مصلی پیچھے اس لیے ہٹا لیا کہ جب میں سجدے میں جاؤں تو میرا سر وہاں ہو جہاں رسول اللہ کے قدم تھے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرا سر وہاں لگے جہاں رسول اللہ کے قدم لگتے تھے، کیونکہ حضور پیچھے کھڑے ہوتے اور پیشانی حضور کی محراب کے اندر ہوتی۔ آپ نے وہ پیشانی کی جگہ حضور جہاں سجدہ کرتے تھے اس کو بند کر دیا، اس لیے کہ کبھی کسی اور کا پیر وہاں نہ پڑنے پائے جہاں رسول اللہ کی پیشانی لگی۔ یہ خلافت کا دور شروع ہوا تو آپ نے اعلان فرمایا، اے لوگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دیکھو مدینہ طیبہ میں آج جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان سب کے لیے فوری طور پر کوئی تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ کیا کیا حالات تھے، چیلنجز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود محسوس کر لیں گے کتنا ڈیفیکلٹ تھا ڈیسیزن لینا۔ زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں، کہتے ہیں زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ تھا، حضور نے اپنی وفات کے چند دن پہلے ہی حضرت اسامہ بن زید، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید جو جنگ موطا میں شہید ہوئے، ابھی جمعہ کے بیان میں نے عرض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔ موطا جارڈن کا ایک علاقہ ہے۔ یہ جنگ کیوں ہوئی تھی یہ بھی میں نے بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد صحابی حارث بن عمیر یہ روم کے بادشاہ کے پاس خط لے کر کے جا رہے تھے، بیچ میں بلقا کا ایک بادشاہ شرحبیل جس کا نام تھا، اس نے گرفتار کر کے حضور کے اس صحابی کو رسیوں میں باندھ کر ٹکڑے کر کے قتل کیا۔ تو اب اس قتل کے خلاف ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور 3000 صحابہ کی تعداد بھیج دی، جس میں حضرت زید بن حارثہ تھے، حضور کے منہ بولے بیٹے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور یہ فرمایا تھا ان کے بعد جعفر طیار جھنڈا لے لیں گے، ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ، ان کے بعد مسلمان جس کو منتخب کرے وہ جھنڈا لے، وہ سپہ سالار ہے۔ اور جنگ موطا میں جیسی پہنچے تھے یہ 3000 صحابہ، رومیوں کی فوج 1,00,000 کی تعداد کے برابر تھی۔ یہ صحابہ میں سے کوئی پیچھے ہٹا نہیں، 1,00,000 سے لڑنے کے لیے تیار بھی ہوئے، لڑ پڑے۔ اور اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضور کے منہ بولے بیٹے اس جنگ میں شہید ہوئے، پہلے شہید۔
اس کے بعد حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، ان کو رومیوں نے پیٹ سے بیچ میں کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیے تھے، وہ شہید ہوئے۔ تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی شہید ہوئے۔ حالات بہت سخت تھے جنگ موطا میں، تب سارے صحابہ نے مل کر کے جھنڈا کس کے ہاتھ میں پکڑایا؟ خالد بن ولید کے ہاتھ میں۔ یہ جنگ تھی پہلی خالد بن ولید کی۔ اس جنگ موطا میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جھنڈا گرنے نہیں دیا تھا۔ 3000 کی فوج کو لے کر 1 لاکھ سے لڑتے تھے، ایسے لڑتے تھے، صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے تھے۔ شام سے پہلے رومیوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ خالد بن ولید ایسا ہو گیا ہے کہ یہ بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح صفیں درہم برہم کر رہا ہے، تم سب کے سب پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو جانے دے دو۔ رومی فوج پوری کی پوری پیچھے ہٹ گئی، اور جتنے مرے اس میں سے وہ چھوڑ کر پوری جنگ میں صرف 8 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ 1 لاکھ لوگوں نے مل کر 3000 کا مقابلہ کیا اور 8 شہید ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید یہ پہلی فتح کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ جنگ موطا، یہ جنگ موطا 8 ہجری میں ہوئی ہے حضور کے۔ اس جنگ میں جو شہید ہوئے حضرت زید، ان کا غم تھا حضور کو۔ ان کے بیٹے اسامہ 19 سال کے جوان تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو سپہ سالار بنایا اور کہا رومیوں کو پھر سے ادھیڑنے کے لیے، ان کو اکھیڑنے کے لیے ایک فوج بھیجی جس میں 10,000 صحابہ جمع تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کو مدینے سے روانہ کر دیا۔ اسامہ بن زید مدینے سے نکلے ہی تھے کہ حضور کی وفات ہو گئی۔ حضور کی وفات ہوتی اسامہ بن زید اور یہ پوری فوج ظاہر سی بات ہے مدینے واپس آ گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی وفات کے بعد خلافت بھی قائم ہو گئی، حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب مسئلے ایسے تھے کہ ایک طرف مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی بننے کا اعلان کر چکا ہے، اسود انسی ایک اور شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا، طلحہ بن خویلد ایک ایسا شخص ہے وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، 3 بڑے بڑے دجال ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک طرف زکوٰۃ نہ دینے کی ایک جماعت پیدا ہو گئی، مرتد ہو گئے، اور ایک طرف اسامہ بن زید کی یہ 10,000 کی فوج جو روم جا رہی تھی لڑنے کے لیے۔ کیا کیا فیصلے لینے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق اٹھتے ہیں سیدھے اسامہ بن زید کو کہتے ہیں جو فوج تمہارے ساتھ جانے والی تھی سب کو تیار کرو، اور اس کے بعد اسامہ بن زید کو گھوڑے پر بٹھایا۔ یہ فوج وہیں جائے گی جہاں رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ فوج اتنی بڑی بھیجنے کے جیسے حالات نہیں تھے، یہاں تک کہ لوگ سب آ کر کے کہنے لگے خلیفہ اسلام ابھی حالات ایسے نہیں ہے کہ آپ 10,000 کی فوج مدینے سے بھیج دیں گے، حضور کی وفات ہوئی ہے، اچانک مدینے پر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے، اتنی بڑی فوج جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا قسم رب ذوالجلال کی میری جان بھی چلی جائے میں اس فوج کو واپس نہیں کر سکتا جس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اسامہ بن زید کو بٹھا دیا گھوڑے پر اور ان کے گھوڑے کی رسی خود پکڑ کر کے جانے لگے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، گھوڑے کی رسی خود پکڑ کر کے نکلے۔ اسامہ بن زید کی عمر 19 سال کی ہے، صدیق اکبر کی عمر 60 سال کی ہے۔ 60 سال کا خلیفہ رسول گھوڑے کی رسی پکڑ کر چل رہا ہو، اسامہ بن زید گھوڑے سے اچھل کر نیچے آ گئے۔ کہا اے خلیفہ اسلام، اے جانشین رسول، آپ چلیں اور میں بیٹھوں؟ گوارا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹھ جاؤ اسامہ، اس گھوڑے کی پشت پر دنیا کی دولت نے نہیں میرے رسول نے تجھے بٹھایا ہے، تجھے کوئی نہیں اتار سکتا، بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا آپ رسی پکڑ کر کیوں چل رہے ہیں؟ کہا خلافت کی ذمہ داریاں ایسی آ گئیں کہ مدینے کی سیکیورٹی بھی ہے، ان دجالوں سے مقابلہ بھی ہے، منکرین زکوٰۃ سے بھی لڑنا ہے۔ خواہش تو میری یہ تھی کہ تمہاری فوج میں بھی شریک ہو جاتا، میں بھی چلا جاتا، رسول اللہ نے بھیجا ہے، لیکن خلافت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ جنگ پر جا نہیں سکتا، میں کم از کم تمہاری رسی پکڑ کر مدینے سے باہر تک تو جا سکتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن ان مجاہدین کا نام پکارا جائے تو گھوڑے کی رسی پکڑنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے۔ عزیزان گرامی، نیکی چھوٹی ہو کہ بڑی ہو ابوبکر صدیق چھوڑتے نہیں تھے۔ صحابہ میں یہ بات تھی کہ حضرت
ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں کیا کوئی ہے جس میں آج کسی بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو؟ صحابہ کی جماعت، حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، کہا میں عیادت کر کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دوسرا سوال فرمایا، کوئی ہے جو آج ایک غلام آزاد کر کے آیا ہو؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کوئی ہے جو آج کسی غریب کو کھانا کھلا کر کے آیا ہو؟ پھر حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، کہا میں کر کے آیا ہوں۔ جتنی مرتبہ حضور جس نیکی کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ مسجد میں خود ہی کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کر کے آیا، اور یہ کب؟ فجر کی نماز میں۔ بعد میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا اس مجلس میں کہ گروہ صحابہ سنو، جنت کے 8 دروازے ہیں، مسلمان الگ الگ دروازوں سے جنت میں جا رہے ہوں گے، لیکن جنت کا ہر دروازہ ابوبکر کو اپنی طرف پکار رہا ہوگا، ہر دروازہ اپنی طرف پکار رہا ہوگا کہ تم اس میں سے آ جاؤ، تم اس میں سے آ جاؤ۔ ابوبکر صدیق کی نیکیاں، وہ چھوٹی نیکی بھی چھوڑتے نہیں تھے۔ اسامہ بن زید کو روانہ کیا۔ اب ذہن حاضر رکھو، آپ سچویشن کیسی ہے میں خود پڑھ کر کے حیران ہوں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بلایا، حضرت شرحبیل حسنہ ایک اور صحابی ہیں، ان کو بلایا، اور تقریباً اس میں بھی 2000 یا 3000 صحابہ کو جمع کیا اور کہا جاؤ اس مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرنا ہے جو جھوٹا نبی بنا ہوا ہے۔ یہ گئے، جھوٹے نبی کے مقابلے کے لیے جب گئے تھے لوگ، اس وقت حضرت خالد بن ولید اپنی ایک چھوٹی سی جماعت لے کر کے الگ اسود انسی اور طلحہ بن خویلد جو 2 اور جھوٹے نبی تھے، کہا میں ان کا کام پہلے کر کے آتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید گئے، ان کے مقابل میں کون کھڑا ہوتا؟ اسود انسی کو، طلحہ بن خویلد کے جتنے ہواری مواری تھے سب کو مار ڈالا، اور وہ ڈر کے مارے جھوٹا نبی ملک شام بھاگ گیا، اور روایت میں ہے کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، چھوڑ دیا۔ اسود انسی جو تھا اس کو اس کے قریبی لوگوں نے مار ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید کی ہیبت ایسی طاری ہوئی، یہ 2 جھوٹوں کو مار کر کے حضرت خالد بن ولید پھر آئے شرحبیل حسنہ کے ساتھ۔ یہ 3000 صحابہ کی جماعت تھی، لیکن جیسے ہی گئے یہ مسیلمہ کذاب 30,000 لوگوں کو جمع کر چکا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، رسول اللہ کے زمانے سے یہ زمانہ بہت ملا ہوا ہے، اتنے قریب کے زمانے میں جب 30,000 جھوٹے نبی کو ماننے والے پیدا ہو گئے تھے، تو آج قادیانیوں کی جماعت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ہوتے ہیں۔ یا ہمارے دور کا جو دجال 100 سال پہلے جو گزرا، غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ احمدی جماعت نام سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، قادیانیوں کی جماعت ہے۔ یہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں، اور سارے انٹرنیٹ پر بھرے ہوئے ہیں ویب سائٹس، اسلام نام سے جیسی کھولیں تو احمدی جماعت کی ویب سائٹ کھولتی ہیں۔ یاد رکھنا نوجوانوں، غلطی سے ان کے زہر میں نہ چلے جانا، ساری باتیں وہی کرتے ہیں، لیکن بعد میں چل کر کے اپنے جھوٹے نبی کا عقیدہ دھیرے دھیرے ڈالتے ہیں، اور یہ کہتے نہیں غلام احمد قادیانی کو نبی مان لو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، لیکن یہ بھی نبی ہے۔ اور یہ ایسا جھوٹا نبی، جاہل، پنجاب کا رہنے والا، قادیان پنجاب میں، اور اس نے انگریزوں کی مدد سے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور خود کے پتہ نہیں ایسی ایسی چیزیں گڑھ کر کے لائے۔ اس کی کتابیں بھی موجود ہیں، کیا بکتا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور کہتا میرے اوپر وہی آتی ہے، اور فرشتے وہ بھی وہی انگلش میں لے کر آتے تھے۔ ہاں، انگلش میں 2 فرشتے آتے تھے، ٹیسو ٹیسو میسو میسو، اور یہ وہی، یہ ایک مذاق تھا، پوری امت نے اس کا انکار کیا ہے، جھوٹے نبی کا۔ یہ جماعت آج جو پھیلی ہوئی احمدیہ جماعت، اس کو پہچانو، یہ کافر جماعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس وقت کی بات کر رہا ہوں، مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی، اس کے ساتھ 30,000 لوگ کھڑے تھے، 30,000 لوگ۔ اب جب مقابلے کی بات آئی تو سیدھا مقابلہ ہوا تھا صحابہ کا اور ان کا۔
لیکن صحابہ میں سے تقریباً 700 صحابہ حافظ قرآن وہاں شہید ہو گئے تھے. یہ بہت بڑی تعداد تھی شہادت کی. پوری تاریخ میں بتا رہا ہوں میں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا کہ اگر یہ سارے حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے تو پھر قرآن کیسے محفوظ رہے گا. ان کے بعد ہی قرآن کی حفاظت کا حکم، قرآن کی جمع کرنے کا حکم ہوا. اب ایک اور بات میں مزے کی بتاؤں، جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ایک حبشی غلام جن کا نام وحشی ہے، وہ ابو سفیان اور ہندا کا غلام تھا. ہندا نے ایک قسم کھائی تھی کہ امیر حمزہ کو قتل کرنے کے بعد سینہ چاک کر کے میں کلیجہ چباؤں گی، کیونکہ اس کے بھائی اور باپ کا قتل کیا تھا امیر حمزہ نے جنگ بدر میں. تو امیر حمزہ کو قتل کرنے والا وحشی، نام ہی وحشی تھا لیکن کالے قسم کے حبشی، امیر حمزہ کو نیزہ مار کر کے شہید کیا تھا. بہت تیر انداز، ایسا نشانہ لگانے میں ماہر، ایسا نشانہ کہ بہت دور سے اگر وہ ایک باریک سی چیز کو بھی رکھ دیا جائے تو اپنے نیزے سے نشانے پر لگا دیتے. تو امیر حمزہ اس کے نیزے سے شہید ہوئے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ وحشی بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور رسول اللہ کے صحابی بھی بنے. میرے آقا نے بہتوں کو معاف کیا ہے، بہتوں کو معاف کیا ہے. لیکن یہ وحشی، اب ہم انہیں حضرت وحشی کہتے ہیں، ہمیشہ اس غم میں رہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے چچا کو قتل کیا ہے. رسول اللہ کے قریبی چچا اور سپہ سالار اسلام بطل جلیل اللہ کے شیر کو میں نے قتل کیا. اپنے آپ میں وہ غمگین رہتے تھے کہ میں نے کیسے کو قتل کیا، اس کا کفارہ انہیں ادا کرنا تھا. پھر جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کیا یہ لشکر نکلا تھا مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے، اور جنگ بہت سخت ہو گئی تھی، 700 صحابہ شہید ہو گئے تھے. اس وقت جانتے ہیں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا یہ حضرت وحشی نے. نشانہ باز کی ضرورت تھی. مسیلمہ کذاب چھپ چھپ کر کے بیٹھتا تھا، اس کے اطراف لوگوں کی بھیڑ ہوتی، چھپتا تھا. یہ حضرت وحشی نے جو نیزہ حضرت امیر حمزہ کو مارا تھا نشانے سے، اس جنگ کے میدان میں بڑی دور سے نیزہ چلایا تھا تو سیدھے مسیلمہ کذاب کی پیشانی میں گھس گیا. وہ جھوٹا نبی ایک ہی دم میں مر گیا، نیچے زمین پر آ گیا. وہ حضرت وحشی کہتے تھے میں نے یہ کفارہ ادا کر لیا. زمانے جاہلیت میں نے ایک بطل جلیل کو قتل کر دیا تھا. زمانے اسلام میں دنیا کا سب سے بڑا دجال جھوٹا نبی تھا، اس کو میں نے قتل کیا. یہ جنگ سرو کر لیا حضرت ابوبکر صدیق نے. اب سنیے، حالات ایسے تھے کہ ایک طرف حضرت خالد بن ولید مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے گئے ہیں، ایک طرف حضرت اسامہ بن زید 10,000 کا لشکر لے کر رومیوں سے لڑنے گئے. ان کے باپ کا بدلہ بھی لینا تھا، رومیوں سے لڑنے کے لیے گئے. اور تیسری طرف زکوٰۃ کے منکرین جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ جو موجود تھے، اکثر تو جا چکے 2 جنگوں میں بلکہ کئی جنگوں میں، خود حضرت ابوبکر موجود ہیں اور کچھ صحابہ تھے. کہا کہ اٹھو، وہ زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں ان سے ہم جا کر لڑیں گے. حضرت عمر نے کہا کیا پورا مدینہ خالی کر دو گے آپ؟ خلافت پہ ابھی آئے بیٹھے ہیں اور آنن فانن آپ ساری لڑائیاں، ادھر بھی ادھر بھی وہ بھی یہ بھی. یہ زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں ان کو بعد میں نپٹ لیں گے. صدیق اکبر نے کیا کہا جانتے ہو؟ اے سارے مدینے والے آ کر مجھے روک دیں کہ یہ منکرین زکوٰۃ سے لڑنا نہیں چاہیے. کہتے ہیں قسم خدا کی، وہ ایک بکری کا بچہ بھی جو زکوٰۃ میں پہلے دیتے تھے، اگر وہ بھی ان لوگوں نے دبا کر کے رکھ لیا تو یہ ابو بکر ان سے لڑتا رہے گا چاہے مدینے والوں کے چھتڑے اڑ جائیں. کیوں؟ اس کو ہلکے میں نہیں لیتے تھے. کہا آج انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کل نمازوں کا انکار کریں گے. اس کے بعد پھر وہ دین اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیں گے. یہ ہوتی ہے خلافت کی اہم ذمہ داری کو سمجھنا. برائی جب شروع ہو تو اس کے ناکے پر ہی روک لگا دینا چاہیے. یہ نہیں کہ بڑھنے کے بعد دیکھیں گے مقابلہ کر کے روک لیں گے، نہیں.
حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکات سے لڑنے کے لیے بھی صحابہ کو بھیج دیا، اور یہ تینوں محاذ پر گئے ہوئے صحابہ کوئی بھی ناکام واپس نہیں لوٹا، کوئی ناکام۔ دانت کھٹے کر کے ان کو کھدیڑ کر کے واپس تشریف لائے۔ خالد بن ولید اسود انسی کو بھی مار دیا، طلحہ خویلد کا فتنہ بھی ختم کیا، مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کو بھی مار دیا، سات فتنے ختم کر کے حضرت خالد بن ولید وہاں سے لوٹ رہے تھے۔ اور یہ منکرین زکات کے لیے جو صحابہ گئے تھے وہ سارے منکرین زکات جو زکات دینے سے انکار کر رہے تھے ایسے ڈر گئے کہ سچی توبہ کیا اور ساری زکاتیں لا کر مدینے میں جمع کر دیا۔ یہ سارے فتنے ایک ساتھ ختم کیے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ خلافت، سیاست اور حکومت، اس کے بعد کیا آپ کب سوتے تھے، کب جاگتے تھے اور کب یہ سارے کام کرتے تھے؟ یہ ایک صحابی حضرت مثنیٰ، ابھی یہ سب واپس آئے نہیں ہیں، سنو، اسامہ بن زید آئے نہیں، خالد بن ولید آئے نہیں، زکات کے منکرین آئے نہیں، ایک صحابی عراق سے آئے، عراق کے رہنے والے حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی، یہ خود مسلمان تھے اور ان کا خاندان عیسائی تھا۔ یہ آئے اور کہا، اے خلیفہ اسلام، عراق کے لوگ، ملک شام کے لوگ، ایران کی حکومت تھی اس وقت، میں نے تاریخ میں پہلے بتایا، پرشین امپائر، فارس کے لوگ، یہ مسلمان، یہ عربوں سے اتنا شدید چڑھتے تھے۔ اب سنیے، عرب کی اور ایران کی جنگ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، آج بھی ان لوگوں کی لڑائیاں چلیں۔ ایرانی عربوں کو نہیں مانتے، عرب ایرانیوں کو نہیں مانتے، یہ بہت پرانی ان کی شقاوت ہے، آپس میں دشمنی ہے۔ ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا اس وقت، خسرو پرویز، یزدگرد اور پھر جو ہے بزرج مہر، یہ سب وہ بادشاہ ہیں ایران کے جو کسرا کہلاتے تھے۔ یہ کوئی عرب آدمی ان کے ہاں نظر آتا تو اس کے کندھے کاٹ دیتے تھے، عربوں سے اتنی نفرت کرتے تھے، اور عرب لوگ بھی ان سے نفرت کرتے تھے، ایرانیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایرانی جو ہے حکومت کرتے کرتے یمن تک آ گئے، حجاز مدینے تک بھی آ گئے تھے، عرب لوگوں کی ان کے ساتھ جنگیں چلتی ہی رہی ہیں۔ اب جب اسلام آیا اور اس کا رعب و دبدبہ قائم ہوا تو جانتے ہیں رسول اللہ کا خط لے کر کے ایک صحابی گئے تھے خسرو پرویز بادشاہ کے پاس، اس نے رسول اللہ کا خط پھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور جو قاصد صحابی آئے تھے ان کا قتل کر دیا تھا، اور کہا غلام مجھے حکم دیتے ہیں اسلام میں آؤ۔ عربوں کو غلام سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے عربوں کو۔ ایرانیوں کی فطرت یہ بہت پرانی ہے، اب تو مسلمان ہوئے ہیں، بہت زمانہ ہو گیا ہے، لیکن وہ جو ایرانی تھے آگ پرست، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ عربوں سے شدید اختلاف رکھتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا اس بادشاہ کے بارے میں، جس نے میرا خط پھاڑا اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے گا، حضور کی زبان سے نکلا تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے، ایرانیوں کا بھی دبدبہ ہے۔ ایران جو ہے یہ اتنا ہی نہیں تھا جو آج ہے، وہ فارس جو ہے اس میں عراق بھی آتا، ملک شام بھی آتا، پھر ایک روم ہے، رومن امپائر جو ٹرکی تھا اس زمانے میں، قسطنطنیہ جو استنبول شہر ہے آج، یہ روم کا دارالخلافہ تھا، کیپٹل سٹی تھی، راجدھانی تھی، وہاں سے سارے رومی حکومت کرتے تھے۔ روم کے اندر تقریباً 40-50 آج کی کنٹریاں آتی تھیں اس زمانے، تو ایک طرف وہ تھے ایک طرف یہ تھے۔ تو حضرت مثنیٰ جو عراق کے تھے وہ آ کر حضرت ابو بکر کے پاس اتنا کہنے لگ گئے کہ عراق میں ہم چاہتے ہیں کہ اسلام لے کر کے جائیں، وہاں ایرانیوں کا بڑا دبدبہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا، سارے صحابہ جو جنگوں پہ جا چکے ہیں اب ایک طرف آئے اور کہہ رہے ہیں عراق جانا ہے، کہا پہلے جاؤ تم اپنے خاندان کو مسلمان کرو۔ وہ گئے، ان کا خاندان ان کی تبلیغ پر پورا اسلام لایا۔ حضرت ابو بکر صدیق صرف حضرت مثنیٰ کے خاندان کو اور چند صحابہ کو کہتے جاؤ عراق پہنچو، اور اگر ایران کے بادشاہ کا کوئی وزیر جو وہاں پر تھا، وہاں پر جو موجود تھا، اس نے اگر مقابلہ کیا تو تم ان کے ساتھ جنگ کرنا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی غیرت ایمانی دیکھو، جذبہ تو دیکھو، ایک خاندان اور تھوڑے صحابہ کو ایران جیسی حکومت کے کسی وزیر سے لڑنے کے لیے بھیج دیے، اور وہ صحابی بھی ہیں، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہاں بھیج رہے ہیں آپ، وہ بھی ایمان کامل کے ساتھ چل پڑے۔
بیچ راستے میں تھے حضرت خالد بن ولید، یہ مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے آ رہے تھے، حضرت ابوبکر نے یہیں سے خط لکھ دیا خالد بن ولید کو کہ مدینے مت آنا، جتنے صحابہ تمہارے ساتھ بچے ہیں ان سب کو لے کر کے عراق کی فتح کرنے چلے جانا۔ مدینے آنے تک بھی نہیں دیا۔ حضرت خالد بن ولید خط کو چومتے ہیں اور وہیں سے عراق چل پڑتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک نے بھی یہ نہیں کہا گھر جائیں گے آرام کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے صحابہ جتنے تھے بچے ہوئے ان کو لے کر حضرت مثنیٰ کے ساتھ جمع ہو گئے اور عراق کی طرف چل پڑے۔ اللہ اکبر، میں اب یہ ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا، اتنی فتوحات حضرت خالد بن ولید کی ہیں، نام یاد نہیں رہ جاتے۔ جاتے ساتھ آپ نے عراق کی سرحد پر داخلہ کیا، اور جو وہاں کا باج گزار تھا، جو بادشاہ بنا ہوا عراق کا تھا، وہ ایران کا باج گزار، ایران کا وزیر تھا، وہ بھی کٹر آتش پرست۔ اس کو سیدھے حضرت خالد بن ولید نے یہ پیغام بھیجا، اسلام لاؤ، امن کے ساتھ رہو، یا تو پھر ہمیں ٹیکس دو، یا ہماری حکومت کو تسلیم کرو، یا ہمارے ساتھ جنگ کرو، اس لیے کہ تم نے ہمارے عربوں کو بہت مارا ہے، مسلمانوں کو بہت مارتے ہو۔ جیسے حضرت خالد بن ولید کا یہ خط پہنچا تو عراق کا جو باج گزار تھا وہ حیرت میں آیا، کہا مسلمانوں کی اتنی ہمت کہ یہاں تک آ گئے، اور اس نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھ کر کے بھیجا کہ ایک لشکر آیا ہے مسلمانوں کا۔ خط تو بھیجا لیکن خود اپنی فوج لے کر لڑنے کے لیے آ گیا دریائے فرات کے قریب، اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے صحابہ کو اتارا میدان میں۔ 2 دن کی جنگ چلی تھی کہ اس وزیر کو ہی قتل کر ڈالا۔ علاقہ پورا پرچم اسلام سے لہرایا۔ یہ پہلا دخول تھا حضرت خالد بن ولید کا عراق میں، اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے گزرتے گئے، خسرو پرویز جو بادشاہ تھا ایران کا، اسے خبر ملی کہ عراق میں لوگ داخل ہو گئے، میرے وزیر کو مار بھی ڈالا، تو اپنے 2 مشہور وزیروں کو اس نے طلب کیا جن کو اس زمانے کی آگ کہا جاتا تھا، ان کے ساتھ اس خسرو پرویز نے 1 لاکھ کی فوج دے کر بھیجا کہ یہ خالد بن ولید کا معرکہ سر کراؤ۔ اب یہاں حضرت خالد بن ولید کے انٹرنس کو روکنے کے لیے ایران کی بہت بڑی فوج آئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید صرف طاقت اور یہ تلوار کے جوہر سے نہیں، اپنی حکمت سے جیتتے تھے۔ وہ ایسی حکمت اپناتے تھے جنگوں میں، صحابہ کی ٹکڑیاں کہاں چھپاتے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہر ایک کو تازہ دم میدان میں اتارتے تھے، ہر ایک کو جوہر کے ساتھ اتارتے۔ اور جو 2 آئے تھے یزدگرد، ان کا کچھ نام تھا، یہ جو ایران کے بادشاہ کے، ان کا مقابلہ دریائے فرات پر حضرت خالد بن ولید نے ایسا کیا کہ ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو وزیر کے بادشاہ کے پاس بھاگنے پر مجبور کیا، اور باقی فوج کو تتر بتر کر دیا۔ اور ایرانی فوج میں ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ بدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح بھاگتے تھے اور کہتے تھے جنات آ گئے ہمارے ہاں، جنات آ گئے۔ یہ چند صحابہ کی جماعت تھی۔ عراق میں داخل ہوتے گئے، عراق کا کافی حصہ خالی ہو گیا، تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت قعقاع ایک صحابی ہیں، ان کو عراق کا گورنر بنایا، اور وہاں سے پھر نکل پڑے، کہا میں اب ملک شام بھی فتح کر کے رہوں گا۔ مدینے واپس نہیں آئے۔ اللہ اکبر، اس بطل جلیل کو لاکھوں سلام۔ خالد بن ولید سیف اللہ المسلول، میں سوچتا ہوں کیا ان کا گھر نہیں تھا، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے، مہینوں گزارتے تھے، اور خالد بن ولید نے پورا عراق فتح کر لیا تھا۔ عراق فتح کر کے وہاں صحابہ کو گورنر بنایا اور واپس نکلے ملک شام کی طرف۔ ملک شام آئے، حمص کا علاقہ، حلب کا علاقہ، جہاں رومیوں کی حکومت تھی، تو انہوں نے ایک سپر پاور سے ٹکر تو آلریڈی لے لی تھی۔ ایک سپر پاور پرشین امپائر تھے، ان سے تو چھیڑ چھاڑ ہو گئی تھی، ان کے ہزاروں کو مارا بھی تھا۔ ملک شام میں رومن امپائر کا قبضہ تھا، خالد بن ولید نے ان کو بھی چھیڑ دیا۔ 2 بڑی سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، پرشین امپائر اور رومن امپائر، اور دونوں کو چھیڑنے والا، دونوں کو اٹھانے والا اور دونوں کو کھدیڑنے والا ایک ہی صحابی خالد بن ولید، ایک ہی صحابی۔ ملک شام میں رومیوں کا قبضہ تھا، جیسے ہی داخل ہوئے
شامی جتنے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ان کا مقابلہ ہم عربوں سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ شام کے رہنے والے جو ایران کے تھے وہاں کے قریب، شام اور ایران پڑوس میں، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ خالد بن ولید کا مقابلہ ہماری فوج سے نہیں عربوں سے ہی کرتے ہیں، وہ اچھا جانتے ہیں، کیونکہ کچھ وہاں سیف اللہ المسلول ہے، اور عربوں کے اس قبیلے کو لا کر کھڑا کیا حضرت خالد بن ولید نے، ایک ہی دن میں ان پورے عربوں کا کام تمام کر دیا، ایک ہی دن۔ اس پورے سفر میں سیدنا خالد بن ولید نے تقریباً 26 جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں فتح کا جھنڈا لہرایا، ہر جنگ میں۔ عراق داخل ہوئے، شام میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ وہ آنے کو تیار نہیں تھے، خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر کا خط آیا کہ اب تو مدینے واپس آ جاؤ، اب آ جاؤ۔ ابھی ایران فتح نہیں ہوا تھا، جب حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ بلایا گیا تب وہ واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اتنے علاقے قبضہ کر کے آئے تھے، فتح کر کے آئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ صدیق اکبر کے زمانے کے ہونہار سپہ سالار، جنہوں نے اسود انسی جیسے دجال کو مارا تھا، جنہوں نے طلحہ بن خالد جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا اس کو ختم کیا تھا، مسیلمہ کذاب کو دھول چڑھایا تھا، اور ایرانی طاقتوں کے نشے کو چور چور کر دیا تھا، عراق کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، واپس مدینہ طیبہ میں آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ جو زندگی گزری وہ صرف 4 سال کی ہے، صرف 4 سال کی صحبت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس 4 سال کی صحبت کا عالم یہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں پوری زندگی میں انہوں نے 125 جنگیں لڑی۔ انشاءاللہ العزیز کل ان کی باقی جنگیں بھی بتاؤں گا جو حضرت عمر کے زمانے میں لڑی، حضرت عمر کا دور۔ یہ خلافت صدیق اکبر کے اہم واقعات جو میں نے بتایا آپ کو، فتوحات اسلام بڑھتی گئیں، اسلام مدینے سے نکلا ہے، پھر عراق میں پہنچ گیا، ملک شام میں پہنچ گیا، خطہ عرب جو آج کا ہے حجاز نجد تک پہنچ گیا، یمن تک چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہی یہ اسلام کی سرحدیں تقریباً 15 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیل گئی تھی، بہت دور تک جا چکی تھی۔ یہ صدیق اکبر کا زمانہ بہت ہی روشن زمانہ تھا، لیکن آپ کو زیادہ دن نہیں ملے۔ ٹوٹل آپ کے پاس 2 سال 3 مہینے تھے خلافت کے۔ 60 سال کی عمر تو تقریباً ہو چکی تھی آپ کی جب آپ خلافت پر آئے، اور 63 سال کی عمر میں آپ وفات پائے، جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں صرف یہ معاملات نہیں تھے، بلکہ حکومت کا ایسا نظام قائم کیا تھا، شعبے بنا دیے تھے۔ حضور کے زمانے میں یہ سب چیزیں تو ہوئی نہیں تھی، لیکن آپ نے بعد میں یہ سب شعبے بنائے، فوجیوں کے دستے الگ الگ بنائے، امیر العسکر، امیر لشکر کا ایک امیر بنایا، اور الگ الگ ٹکڑیوں کو تربیت دیا۔ آپ نے اس وقت کا ایک یعنی صحابہ کو فٹنس کے لیے ایک پورا میدان بنا رکھا تھا، وہاں دوڑ لگائی جاتی تھی، یعنی اس زمانے کا جیم، جو جوان صحابہ تھے ان کو پورے طور پر ورزش کروائی جاتی تھی، دوڑ لگائی جاتی تھی، پتھر اٹھوائے جاتے تھے فٹنس کے لیے روزانہ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنایا تھا۔ اور پھر بیت المال آپ نے بنایا، زکوٰۃ جتنی آتی تھی وہ سب بیت المال میں جمع ہوتی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق پورے مدینے کے لوگوں کو بیت المال سے سب تقسیم کر دیتے، یہاں تک کہ تقسیم کرنے کے بعد بیت المال کے اندر خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو مارتے تھے۔ تو وہ لوگ کہتے کہ آپ جھاڑو کس لیے لگاتے ہیں؟ کہتے کہیں کوئی درہم گرا ہوا نہ رہ جائے جو مسلمانوں میں تقسیم ہونے سے رہ جائے، جھاڑو لگا دیتے۔ بیت المال کا نظام آپ نے قائم فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے باضابطہ طور پر قرآن کو جمع کرنے کے لیے صحابہ کو منتخب کیا، پھر امیر بنایا، مسجدیں تعمیر کرنا شروع کیا۔ خود مدینہ طیبہ میں اس وقت تقریباً 9 مسجدیں تھیں، مسجد نبوی کے علاوہ، مسجد نبوی کو چھوڑ کر 9 مسجدیں الگ تھی۔ اور پھر غربا مساکین کا خیال اور خود کی زندگی کا اللہ اکبر یہ حال تھا۔ خلافت 2 سال 3 مہینے 4 دن کے قریب چلی، اور بالکل
روشن خلافت جس میں سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سبوں نے حصہ لیا ہے، اور اسلام کو پورے دور دراز تک پھیلانے میں ہر صحابی نے بڑا کردار ادا کیا۔ حضرت ابو بکر نے ابی بن کعب کو امامت کے لیے مقرر کیا، قرآن سکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا، ان کو امام بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فقہ کے بڑے صحابی تھے، ان کا مدرسہ بنایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ جو حضور کی حدیثوں کے حافظ تھے، ان کو حدیثیں بیان کرنے کے لیے یہ سارے صحابہ اکرام کی جماعتیں الگ الگ تھیں، ڈپارٹمنٹ بنائے، باضابطہ حکومت کا ایک شعبہ، اسلام کی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی، خلافت کا دور یہاں چلا۔ خلافت جو ہے، اب لوگ یہ کہتے ہیں خلافت میں اور جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، دونوں میں بڑا فرق ایک وہ ہے کہ ہوتا یہی ہے، جمہوریت جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل، اب یہاں پر یہ انگلش کا جو فارمولہ ہے وہ بہت دور ہو گیا، فار دا پیپل اور بی یو وائی، بائی دا پیپل، یہ اب ڈیموکریسی ہو گئی ہے، یہ اب لوگوں سے بہت دور، فار دا نہیں ہے، فار دا پیپل ہو گئے، یہ جمہوریت آج ہو رہی۔ یہاں پر جو ڈیموکریسی ہے، اس میں یہ کہا تو جاتا ہے لوگوں سے، لوگوں کے لیے، لوگ ہی حکومت کریں گے، صحیح ہے، یہی ہے، یعنی آپ منتخب کریں گے، آپ اپنا امیر بنائیں گے، آپ اپنا وزیر بنائیں گے، اور جس کو بنائیں گے وہ لوگوں کے لیے، اگرچہ آپ نہیں بنا پاتے، ابھی تک نہیں، ایسا کوئی بنا ہی نہیں جو ہمارے لیے ہو، وہ سب اپنے خزانے جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے، جس کو بھی بٹھاؤ یہاں پر تخت پر وہ سب سے بڑا چور نکلتا ہے، اور سب سے کہتا رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ یہ اور بات ہے کہ میرے عزیزو، اس طرح کے نعرے ڈیموکریسی میں سننے کو ملتے ہیں، صدیق اکبر کے زمانے خلافت کو کیا کمپیئر کر سکتے ہیں؟ خلافت کیا ہے؟ خلافت میں اور جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ یہاں لوگ قانون بناتے ہیں، جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ قانون کون بناتے ہیں؟
اس نابینا نے پوچھا ہے آنے والے کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں وہ اندھا تھا، میں نے اس کو کچھ کہا نہیں تھا، میں نے بات بھی نہیں کی تھی، میں نے پوچھا تجھے کیسے پتا کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی دوسرا آیا ہے؟ وہ اندھا کہتا ہے اس لیے کہ ابو بکر کو معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں، وہ روٹی اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں ڈالتے ہیں، اور تو نے پوری روٹی میرے منہ میں ڈالی تو سمجھ میں آ گیا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں کھڑا ہوا کہا اللہ کی قسم پوری زندگی بھی لگا دوں تو ابو بکر کے آگے نہیں بڑھ سکتے، صدیق اکبر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حضرت عمر یہ کہتے بھی تھے حضرت ابو بکر سے کہ ابو بکر میری زندگی کی پوری نیکیاں لے لو، پوری نیکیاں لے لو، وہ ایک رات مجھے دے دو جو غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ گزاری تھی، وہ ایک رات دے دو۔ وہ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، صدیق اکبر ہجرت کے وقت ساتھ ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جان حدیثیں آج بھی اٹھاؤ، بخاری شریف مسلم شریف حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف لائے، ابو بکر ساتھ میں تھے، عمر ساتھ میں تھے، پہاڑ پر گئے احد پر، رسول اللہ اور ساتھ میں ابو بکر تھے، عمر تھے، جہاں جہاں دیکھو حدیثوں میں ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت پورے مدینے والوں کے لیے ایسا خوشگوار زمانہ تھا، ٹھنڈیوں کے دن آئے، جاڑے کے دن تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا، جاڑا لگ گیا، سردی پکڑ لی، ربیع الاخر کا مہینہ تھا، اور اسی جاڑے کی شدت نے آپ کو ایسا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ آپ مرض الموت میں آ گئے، موت کی بیماری، بستر پر آئے، لوگ آنے لگے۔ اس وقت آپ سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ کسی کو جانشین مقرر کریں، تو آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ عمر سب سے بہترین شخص ہیں، تم چاہو تو منتخب کر لو اپنے اعتبار سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ربیع الثانی 13 ربیع الاخر کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن یہ وصیت کر گئے تھے کہ اے میرے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جنازہ تیار کر کے رسول اللہ کے حجرے کے سامنے رکھ دینا، اور اجازت لینا، اے اللہ کے رسول آپ کا دوست آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اشارہ مل جائے تو مجھے حضور کے ساتھ دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ سوچو میرے عزیزو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، حضور کی وفات ہو چکی، حضور کی قبر کے پاس جا کر حضرت ابو بکر کہتے ہیں اجازت لینا، اور صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ہم اجازت لیں گے، پتہ ہے چلا صحابہ کا بھی عقیدہ وہی تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، آپ کی غسل کے بعد، تکفین و تجہیز ہونے کے بعد، حضرت عمر فاروق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد جنازہ لا کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے رکھا گیا، اور پکار کر کے حضرت عبد الرحمن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا خلیل آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ ابھی صحابہ موجود تھے، وہ باہر کھڑے ہو کر عرض کر رہے تھے، اچانک حجرے رسول کے دروازے کی چٹخنی کھلی، دروازہ خود سے کھل گیا، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باضابطہ اندر داخل کر کے حضور کے پہلو میں، جہاں سے حضور کا شانہ شروع ہوتا ہے، قبر بنائی گئی، لحد بنائی گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبر انور میں دفن کیا گیا۔ سلام ہو اس تربت انور پر جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کا دامن تھاما، اور ہر گھڑی ایک جنگ ایسی نہیں، ایک جہاد ایسا نہیں جس میں صدیق اکبر کبھی پیچھے رہے ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں، وہ بڑے بہادر بطل جلیل کہتے ہیں، جنگ بدر میں ایسے حالات پیش آ گئے تھے
کہ ہم لڑنے کو تو تیار تھے ہر کوئی، لیکن رسول اللہ کی حفاظت کا مسئلہ سب سے بڑا سخت تھا. سب صحابہ اس سے ڈرے ہوئے تھے کہ صحابہ میں سے کون ہے جو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ اگر ان کے ہوتے ہوئے حضور کی تک ایک تیر بھی پہنچ گیا تو صبح قیامت تک اس صحابی کا نام لیا جائے گا. ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو تیر پہنچا تھا. صحابہ اس ذمہ داری سے ڈرے ہوئے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں بدر کے اس میدان میں سب صحابہ جہاں ڈرے تھے، سب سے پہلے آگے آنے والے حفاظت مصطفیٰ کے لیے وہ صدیق اکبر کی ذات تھی. کہا میں آگے رہوں گا. حضرت ابوبکر صدیق بدر کے میدان میں حضور کے محافظ بن کر ڈیفنس کے طور پر ایسے کھڑے تھے. عزیزان گرامی، یہ ایک وقت نہیں، ہجرت کا سفر یاد کرو. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میرے آقا جا رہے ہیں، غار ثور میں سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوا لیا لیکن پیر نہیں ہٹایا. جان جانے کے قریب تھی لیکن حضور کی نیند ان کو عزیز تھی. اور سفر میں جب چل رہے تھے کبھی حضور کے آگے جاتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں. حضور نے پوچھا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ راستے میں چل رہے ہو، کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمنوں کے حملے کا مجھے خوف ہے، کبھی تیر سے ادھر نہ آ جائے، کبھی ادھر سے تیر نہ آ جائے، کبھی ادھر سے نہ آ جائے. بار بار ڈر کر کے چاروں طرف حضور کے گھومتے تھے کہ کوئی تیر آئے تو حضور تک نہیں پہلے مجھے لگ جائے. حضور کی حفاظت کا اس قدر خیال کرنے والا مسلمانوں کا عظیم خلیفہ. اور پھر جانتے ہو مدینہ قریب آ رہا تھا ہجرت کے وقت. ان کی وہ ادا مجھے بڑی عجیب لگتی ہے، بڑی بھا جاتی ہے، کسی کی سوچ وہاں تک نہیں جاتی. حضور کے ساتھ صدیق اکبر آ رہے مدینے میں، مدینے والے بے تاب تھے، بے قرار تھے. حضور کا استقبال کرنے کے لیے پورے اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے تھے ثنیۃ الوداع کی گھاٹی میں. بچیاں ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، حضور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے تھے. اور جب ابوبکر صدیق اور رسول اللہ مدینے کے قریب تر آنے لگے، صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اپنا جبہ اتار دیا. اپنا جبہ اتار کر کے اونچا کر کے رسول اللہ پر سایہ کرنے لگ گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کپڑا اس طرح سایہ کر کے چلنے لگے. پورے سفر میں تو یہ نہیں کیا، مدینہ دکھنے لگا تو جبہ اٹھا کر سایہ کرنے لگ گئے. حضور نے پوچھا اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر کا ایمان دیکھو. کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینے والے نئے لوگ ہیں، ابھی انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں، کہیں انجان میں مجھ جیسے غلام کو وہ رسول نہ سمجھ لیں. میں اپنا جبہ اٹھا کر آپ پر سایہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دنیا ہمیشہ پہچانے غلام غلام ہوتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ یہ چل رہا ہے. میرے عزیزوں، صدیق اکبر کا یہ ایمان، یہ جذبہ، یہ ہزاروں فضیلتیں ہیں. میں آج ان کی خلافت کا اصل دور، ان کی خلافت کی فتوحات عرض کرنے آیا تھا. تاریخ خلافت جس دن سے قائم ہوئی اور ان کی وفات تک 2 سال 3 مہینے 4 دن، یہ ایسا سنہرا دور تھا کہ آج بھی تاریخ میں رقم ہے. اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے. ابو بکر اور عمر جیسی خلافت دنیا میں دیکھی ہی نہیں گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو حالات پیش آئے میرے عزیزوں وہ بہت عظیم حالات ہیں، کیونکہ حضرت عمر کا دور آنے والا ہے. لیکن اتنی بات میں عرض کروں گا، صدیق اکبر کی خلافت کا دور ختم ہونے کے بعد ہماری تقریر آج اس بات پر ختم ہوتی ہے ایسے نکمے ان کو کیا خراج عقیدت پیش کرے. آج مجھے افسوس ہوتا ہے ان بدبخت کیڑوں پر جو صدیق اکبر پر انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی ان کی خلافت پر، کبھی ان کی سیادت پر، کبھی ان کی عمارت پر. یاد رکھو آج لوگ کسی نہ کسی طرح تمہارے محلوں میں داخل ہو کر کے الگ الگ شوشے چھوڑ رہے ہیں، ان کا پہلا نمبر، ان کا پہلا نمبر. نہیں، رسول اللہ کے بعد پوری امت میں سب سے افضل کوئی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. یہی عقیدہ ہر سنی کا ہونا چاہیے. اب ان کی فضیلت میں ایک ہی جملہ کافی، ایک جملہ کافی ہے، میرے آقا کا فرمان. میں کیا بیان کروں، خود رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے آخری دور میں، حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ جتنے لوگوں نے اچھا سلوک کیا تھا، جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ میں نہیں دیا. یہ میرے آقا نے فرمایا، خود رسول اللہ نے فرمایا. اب امت کیا بدلہ چکا سکے گی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں صدیق اکبر کی ذات ایسی ہے جن کا احسان پوری امت پر صبح قیامت تک رہے گا.